بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تیمور یوسف زئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور آج کے پروگرام غیر جانبدار میں ہمارے ساتھ تجزیہ کار مصطفیٰ خان صاحب اور سینئر صحافی عمر اویس گردیزی صاحب موجود ہیں. یقیناً آج کے دن بہت زیادہ کچھ اہم اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کنٹری میں. ہمارے لیے تو یہ دن اس لیے بھی بہت اہم رہی ہے، آج آزادی صحافت کا دن تھا. پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر یہ دن جوش و خروش سے منایا گیا، اور نیشنل پریس کلب میں جو ہے پاکستان کے سینئر صحافی جو ہے وہ تشریف لائے تھے، اور مختلف موضوع پہ بات تو ہوئی لیکن سب کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا: ارشد شریف کا حق. اور وہ ابھی تک نہیں ملا. پاکستان میں تو ناممکن ہمیں نظر آ رہا ہے. اقوام متحدہ کی بات ہوتی ہے تو اقوام متحدہ میں آج افضل بٹ صاحب نے، جو ہمارے نیشنل پریس پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کے جو ہے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جاوید لطیف صاحب کو، چونکہ جاوید لطیف صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان کو کہا کہ آپ حکومت کو یہ درخواست کی کہ حکومت کو کہیں کہ حد بھیج دیں یونائٹڈ نیشن. تو میرے خیال میں سر مصطفیٰ خان صاحب، یہ جو خط اگر حکومت بیچتی بھی ہے ارشد شریف صاحب کے حق میں، ان کے تحفظات کے لیے، تو میرے خیال میں وہ خطوط تو کسی ردی میں جو ہے پھینک دیے جاتے ہیں. اس کے لیے کون سا ایسا ایک لیول ہوگا کہ اس پہ صرف نہ ارشد شریف صاحب کو بلکہ پچھلے سال 2022 میں 170 کیسز ریکارڈ ہوئے، اس میں 70 دہشت گرد حملوں میں اور 170 ٹو دا پوائنٹ ٹو دا لائف پروگرام جو ہے وہ جان سے چلے گئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. تو کون سا ایسا لیول ہے ہمیں نیشنل پہ یا انٹرنیشنل لیول پر اقوام متحدہ میں ایسے کچھ ترامیم کرنی چاہیے کہ صحافیوں کی آزادی جو ہے وہ ممکن ہو سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اقوام متحدہ کی بات کی ہے، تو کیا پاکستان جو ہے ایتھوپیا بن کے رہ گیا ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ میں جانا پڑتا ہے؟ کیا ہماری عدالتیں اتنی ناکام اور اتنی ہماری بے بس ہو چکی ہیں کہ اس ملک میں کسی کو انصاف نہیں مل سکتا؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہم جا کے اقوام متحدہ میں اپنے سر ان کے سامنے جھکا لیتے ہیں، ہم اپنے یہاں ان کے گوڑے ٹیک لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سپریم کورٹ کب انصاف دے گی صحافیوں کو، عام شہری کو؟ ان کو کب انصاف دے گی؟ کیا ہماری سپریم کورٹ صرف ایک مخصوص لوگوں کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا وہ ہماری مخصوص سیاستدانوں کے لیے سپریم کورٹ رہ گئی کہ صبح سے لے کے شام تک اور رات 12 بجے تک ان کے کیسوں کی سماعت کرے گی؟ اور سپریم کورٹ ان کیسوں کی سماعت کر رہی ہے جو ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتے. مجھے بتائیں، پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. آپ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں. اگر پارلیمنٹ کا وجود نہیں، ہماری پارلیمنٹ میں عدم استحکام ہے، ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، تو آپ اس جمہوریت کو آپ خیر بات کہتے ہیں. کیوں اس ملک میں جمہوریت کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ اور ارشد شریف شہید جو ہیں، انہوں نے ایک صحافی تھے، اور وہ ایماندار اور اونسٹ اور دلیر صحافی تھے. مجھے بتائیں کہ کیا ان کو، اگر ان کے ساتھ جو یہ قتل کیا، کہ کیا یہ سمجھتے کہ یہ سازش کیا کسی ملک کے باہر کسی ملک سے سازش کی ہے؟ کیا یہ سازش اسرائیلی تھی؟ کیا یہ امریکن تھی؟ کیا یہ برطانیہ سے سازش ہوئی ہے؟ کیا آپ اقوام متحدہ میں جائیں گے انصاف دلوانے کے لیے؟ نہیں جناب، یہ سازش پاکستان میں ہوئی ہے، اور یہ پاکستان میں ان لوگوں نے کی ہے جو ہمارے یہاں پر جو سارا اس فلم کا مین کریکٹر ہیں. ان کو انصاف پاکستان میں ملنا چاہیے. سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا. مجھے بتائیں سپریم کورٹ کی پیش رفت کہاں تک رہی ہے اس کیس کی؟ صحافی ادارے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، تمام ہمارے صحافی بھائی ان کے لیے کھڑے ہیں، لیکن جس ادارے نے انصاف دینا ہے، جب وہ انصاف نہیں دے رہی تو آپ کہاں سے انصاف لیں گے؟ مجھے مختلف عہدیداروں سے اور صحافیوں سے ہم مختلف مقامات پہ ہم نے سنا ہے کافی دفعہ کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے جو نام دیے ہیں جو اس قتل میں ملوث تھے، وہ نام ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے. کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، انہوں نے جو نام دیے وہ تو سامنے آئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ان کے نام لکھ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو باقاعدہ نومینیٹ کیے. انہوں نے باقاعدہ کہ یہ لوگ ہیں، ان کے ایف آئی آر کاٹے، لیکن ہماری سپریم کورٹ میں جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے ایف آئی آر کٹوا سکے. وہ ادارے جو ہیں سپریم کورٹ سے بالا تر ہیں، سپریم کورٹ ان کے ماتحت ہے اس ٹائم. جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی آپ کیسے انصاف دیں گے؟ جو نام دیے ہیں وہ پاکستانی ہے، پاکستانی ہے. تو پھر ہمیں اقوام متحدہ جانے کی ضرورت ہے. یہی تو بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اقوام متحدہ کیوں جانا پڑتا ہے ہم کو ایتھوپیا میں رہتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں کیا پاکستان آزاد خود مختار ملک نہیں ہے کیا؟ تو اگر تو آج جو سارے صحافی موجود تھے، دیکھیں صحافی بھی ڈیوائیڈ ہے. معذرت کے ساتھ میں خود صحافی ہوں، عمر گردیزی صاحب بھی صحافی ہیں، لیکن میں بتاؤں معذرت کے ساتھ ہمارے صحافی بھی ڈیوائیڈ ہے. ہم صحافی، ہم لوگوں میں نہیں، اپنی ایک سیاسی، ہم نے بھی اپنے ایک ماحول بنا رکھا ہے. تمام سیاسیوں کی جو سیاسی مفادات ہو گئے ہیں، جیسے ہماری عدالتوں میں اس ٹائم من پسند فیصلے ہوتے ہیں اور عدالتیں جو ہے نا سیاسی مفادات پہ فیصلے دے رہی ہیں، اسی طرح ہمارے صحافی بھی ہیں. جب تک صحافی آزاد نہیں ہوگا سیاست سے، اور صحافی بالکل نہیں ہوگا. اس وقت ایک ڈیپ کوسچن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے صحافی یہ بھی کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے لیے، ارشد شریف صاحب کے حق کے لیے ہم اقوام متحدہ جائیں گے، حکومت سے بھی درخواست کی،
جی. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ہمیں نام دیے ہیں اور وہ پاکستانی ہے, تو پھر یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میرا تو یہ سمجھ نہیں آتی کیوں اقوام متحدہ جائیں گے؟ کیا ان کو امریکہ کے ویزے چاہیے صحافیوں کو؟ امریکہ وزٹ کرنے جائیں گے؟ او بھائی جس پاکستان میں جو ادارے انصاف فراہم کرنے والے آپ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ پہلے کیوں نہیں آپ ان کے پاس جاتے؟ پہلے ان کے پاس جائیں آپ. کیوں نہیں ان کے لیے آپ پروٹیسٹ کرتے؟ کیوں نہیں آپ ان کے لیے دھرنے دیتے؟ کیوں نہیں آپ ان کو مجبور کرتے؟ آپ پہلے ان اداروں کو تو جا کے انصاف مانگے جنہوں نے انصاف دینا ہے. اقوام متحدہ کی آپ کا کیا جانے کا بنتا ہے؟ عمر اویس گردیزی صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان میرے خیال میں موجودہ دنوں میں پی ڈی ایم کو کچھ زیادہ ڈیل نہیں دے رہی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بات کروں گا یہ جو مصطفیٰ صاحب ابھی بات کر رہے تھے ارشد شریف کے حوالے سے. جی جی. ارشد شریف کے قاتل کون ہیں وہ جانے سے پہلے خود بتا کے گیا ہے. یہ پہلا شہید ہے جو اپنے قاتلوں کو پہلے نامینیٹ کر کے جا چکا ہے. وہ یہ بتا کے گیا کہ وہ کون تھا جو یہ سب کروا رہا تھا, اور وہ یہ ظاہر کر کے گیا, وہ یہ ثابت کر کے گیا کہ وہ کون ہے جو یہ کر کے گیا ہے. ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے شہباز شریف صاحب کا نام دیا گیا, رانا ثناء اللہ صاحب کا نام دیا گیا جو کہ وزیر داخلہ ہیں. اور جو ریاست مین جو چیز ہے, ارشد شریف کی جو قاتل ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے. ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے اس کی ذمہ دار ریاست ہے. اس کا قتل اس ریاست میں ہوا ہے, اس کو اس ریاست میں انصاف نہیں ملا, اس کو یہاں پہ پناہ نہیں ملی. لیکن وہیں پہ ارشد شریف کی موت کو کچھ دیگر لوگوں نے بھی پولیٹیکلی کیش کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے دوسرے سوال آج ایک اب میں اپنے سوال کی جانب آتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے پی ڈی ایم کو جو ڈھیل مل رہی ہے, یہ ڈھیل نہیں مل رہی. سپریم کورٹ کو اس وقت ایک پریشر اس پہ بلڈ ہو چکا ہے. سپریم کورٹ خود سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دراڑ پڑ چکی ہے. ججز کی آپس کی جو رائے ہے وہ آپس میں نہیں مل رہی ہے. ابھی اس وقت جو انہوں نے مذاکرات کروائے ہیں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کی طرف سے, اب یہ سپریم کورٹ کا کام بنتا نہیں ہے ویسے کہ وہ آپ کے جرگے کروائے یا آپ کی پنچایتیں لگوائے. سپریم کورٹ کا کام ہے وہ تشریح کرنا کہ آئین کے مطابق اگر یہ چیز بن رہی ہے تو آپ اس پہ تشریح کر دیں یار کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے. آپ ایک پارٹی بن کے اگر تو آپ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ادارہ بھی آپ متنازع کریں گے. دوسری جانب اگر پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا اب جیسے آج پورے دن کی جو بحث رہی ہے, اور جتنے بھی پارلیمنٹرین تھے آج, جتنے بھی ممبران اسمبلی تھے, انہوں نے ایک مطلب جو اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے بھی, اور جو حکومتی بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نقطے پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے جو سپریم کورٹ ان سے مانگ رہی ہے وہ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ کو نہیں دی جائیں گی, کیونکہ سپریم کورٹ سے سپریم جو ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. سپریم کورٹ کا وجود پارلیمنٹ سے ہوا ہے, پارلیمنٹ نے قانون اور آئین بنایا ہے تو جا کے سپریم کورٹ سامنے آیا. یہاں پہ ایک بہت بڑا تناؤ نظر آ رہا ہے جو کہ یہ اس وقت پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی لڑائی نہیں ہے, یہ اس وقت پولیٹیکلی کورٹ اینڈ پولیٹیکلی پارلیمنٹ ان کی لڑائی. اس میں آئین اور قانون آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. ہاں, اس کو ذرا شارٹلی وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا مصطفیٰ خان صاحب, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا بجٹ اس سال جو ہے, بیچ میں الیکشن کا جو تناؤ ہے وہ بھی ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. اچھا, بجٹ جون میں پیش ہوتا ہے, اور جون میں جب پیش ہوتا ہے تو حکومت والے تو اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرا رہی, تو ظاہر بات ہے کہ جو بجٹ ہے وہ میرے خیال میں پی ڈی ایم کے حکومت میں ہی پیش ہوگا. اور آئی ایم ایف جو بجٹ چاہے گی تو ظاہر بات ہے حکومت وہ بجٹ پیش کرے گی. آئی ایم ایف اپرووڈ ہوگی, وہ آئی ایم ایف فرینڈلی نہیں ہوگی, عوام فرینڈلی نہیں ہوگی, وہ آئی ایم ایف اپرووڈ ہوگی. تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آئی ایم ایف اپرووڈ ہوگی اس میں اور بھی سینکشنز پاکستان پہ لگیں گے, اس میں اور بھی جو ہے قوانین جو سخت شرائط ہیں ہمارے اکانومی کے اوپر وہ لگیں گے, اور ٹیکسز کے شکل میں عواموں سے چمڑا اتار دیا جائے گا. تو اگر پی ڈی ایم والے جون میں بجٹ پیش کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے الیکشن کے ریزلٹس پہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر ہمارے حق میں ہوا, عوام کے حق میں ہوا وہ بجٹ, تو پی ڈی ایم والے تو پھر چانسز تو ان کے ہیں. لیکن اگر بجٹ ہی زیادہ پیش ہوا اور ٹیکسز بھی زیادہ لگے, عوام سے اور چمڑا اتار دیا گیا, تو پی ٹی آئی کے چانسز تو بڑھ جائیں گے. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, میں اپنی جو آپ نے بڑا ایک ویلڈ کوشچن کیا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کروں گا. عمر گردیزی صاحب نے جو سپریم کورٹ کے بارے میں بات کی, جی جی, ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ادارہ ہے, اور جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کا کام ہے جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا ہے قانون کی, اس کا کام نہیں ہے, وہ کوئی ثالثی کمیٹی نہیں ہے. ہماری سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ محلے کی ثالثی کمیٹی بن کے رہ گئی ہے. یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے تھے, اور آئینی بحران پیدا کرنے کی ذمہ دار سپریم کورٹ ہے. اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ اختیارات دیتی اور پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیتی, آج ملک میں یہ بحران پیدا نہ ہوتا. اور اس بحران نے آپ دیکھیں ملک میں ایک بہت بڑا ایک
जन्म दे दिया, बड़ा खला पैदा हो चुका है। और अभी आने वाले दिनों में आप कल देखें मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। कल तहरीक इंसाफ के और जो इनके इत्तेहादी के हुए हैं उस पर डेडलॉक आ गया है, और आज APC भी हुई है और APC में भी कोई खातर खा कोई नताइज सामने नहीं आए। तो इसका मतलब सियासी बहरान मजीद अभी है, और अब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तहरीक इंसाफ ने पिटीशन फाइल कर दी है कि जी 14 मई के क्योंकि इलेक्शन नहीं करा रही हुकूमत, तो लिहाजा आप जो है ना अपना जो है ना ऑर्डर जारी करें। अब अगली बात आपने बजट की है। देखिए IMF की तमाम शराइत मानी है पाकिस्तान में, उनकी तमाम शराइत मानी, वो शराइत मानी है जो नाकाबिल कबूल थी, उसके बावजूद भी उन्होंने तस्लीम किया है। और उनकी शराइत को तस्लीम करने के लिए हमारे आर्मी चीफ साहब के भी बैरून मुल्क के दौरे हुए हैं। और आप यहाँ तक देखें जो वो एक हमारे मुल्क से भागा हुआ है एक बहुत बड़ा गॉड फादर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसको लकब दिया, वो भी सऊदी अरब गया है सिर्फ इसलिए कि सऊदी अरब ने जो इमदाद दी है, जो $2 अरब $2 दिए, वो एक छोटी दी है IMF को, UAE ने भी UAE ने दी है, वही मंजूरी सॉरी, उसके बाद फिर चाइना ने भी दी। वो क्यों दी है? देखिए हुकूमत जो है वो इस टाइम इलेक्शन को डिले क्यों कर रही है? इस टाइम माहौल साजगार नहीं है हुकूमत के लिए। इस टाइम अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको बुरी तरह शिकस्त होगी। हो सकता है पाकिस्तान में अपोजिशन ही ना बन सके। इस टाइम जो इमरान खान ने एक कौम के अंदर एक शऊर बेदार कर दिया या कौम को उसने मोबिलाइज किया है, तो तहरीक इंसाफ जो इस टाइम पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, इस टाइम अपोजिशन जो है 14-15 जमातें मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान साहब का बिल्कुल बयान दुरुस्त है कि वो तहरीक इंसाफ से भाग रही हैं, वो विकटें उठा के भाग गई है, इसलिए वो इलेक्शन को डिले कर रहे हैं। अब वो बजट में सारा डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि बजट में अगर वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होते हैं तो वो मैच में वापस आ जाएंगे। और IMF से अगर उनकी शराइत मनवाई है तो क्या ख्याल है कि हुकूमत इतनी नालायक इतनी बेवकूफ़ नहीं है? उन्होंने भी कुछ शराइत मनवाई है बजट के लिए, ये बजट कि हमने कौम को कुछ रिलीफ देना है, अच्छा, हमने कौम को फैसिलिटेट करना है ताकि हम आइंदा अपने इलेक्शन में जा सकें। अच्छा, बीच मिड में थोड़ा सा एक मेरे जहन में सवाल है, निगरान हुकूमत के जिम्मे तो बजट नहीं आएगी, शायद अगर निगरान हुकूमत बजट पेश करे, ये भी तो हो सकता है। नहीं कर सकती पॉसिबल। अगर ये चीज होनी होती तो क्यों तनाज़ा पाया हुकूमत ने, क्यों अजली से तनाज़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्यों हुकूमत ने टक्कर ली है? अगर ऐसी सिचुएशन होती तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना। वो केयर टेकर सेटअप बनाते और रिजाइन करके इलेक्शन का अनाउंस कर देते। इलेक्शन कभी भी नहीं करवाएंगे वो बजट से पहले। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो मोटो था वो यही था कि नेशनल जो क्राइसिस है उसमें जो है पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ सकते हैं, उसमें माशी क्राइसिस भी है, उसमें आईनी बहरान भी है, वो सारे क्राइसिस पे उन्होंने जो है आज बात की। लेकिन जो मेरे जहन में आ रहा है एक बहुत ही संगीन मसला, पाकिस्तान में 2010 और 2022 के जो फ्लड डिज़ास्टर्स थे, सैलाब था, वो तो चला गया। कल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के डिज़ास्टर से 10 अफराद जान से चले गए। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद बादशाह डैम का इसमें कोई रोल है? अगर है भी तो उनको ज़्यादा जल्दी तैयार होना चाहिए, और उसके अलावा हुकूमत को, अपोजिशन को, निगरान हुकूमत को, जो भी है क्विक सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अमवात हो रही है तो कम अज़ कम अमवात तो ना हो। जहाँ तक डैम की बात है तो मैं आपके पहले सवाल पे बाद में आता हूँ। ये जो आज का जरा प्रोग्राम है ना, ये मुख्तलिफ इश्यूज पे जहाँ तक डैम की बात है, इस वजह से जो सैलाब आ रहे हैं, ये जो तबाहियाँ मची हुई हैं, इसकी जिम्मेदार ना सिर्फ ये हुकूमत है, ना इमरान खान की हुकूमत है, बल्कि जितनी भी हुकूमतें इससे कबल आ चुकी हैं वो सब इसकी जिम्मेदार हैं। जो भी काला बाग डैम बनने की राह में रुकावट रही हैं, जो भी डैम की तमीरात में रुकावट रही हैं और उसको अपने पॉलिटिकली मफादात के लिए वो उसको यूज़ करती रही हैं। तो यहाँ पे तो एक तो हुकूमतों की फेलियर ये तो है ही है कि आप किसी भी अवामी मफाद में कभी भी बात नहीं करेंगे। 5 साल सिर्फ आप अपने झगड़ों में लगे रहते हैं। दूसरी जहाँ पे ANP के APC की बात कर रहे हैं, उसका पहला नुक्ता ही फ्लॉप था कि इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ वो तहरीक इंसाफ को लेके है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ और एक तरफ तमाम जमातें। जब आप अलामिया में अपनी शुरू में ये कह रहे हो कि भाई हमने तहरीक इंसाफ को इसमें नहीं दावत देनी, तो आप तो नफरत का आगाज करके आप एक APC बुलाना चाह रहे हो और उसको आप मुल्क नहीं, ये तो आप रीजन बता रहे हैं, ये तो आप वजह बता रहे हैं ना कि वो सारे जवाबदेह हैं, उन सारे जो है इसके लिए जो है वो जवाबदेह हैं कि जो पिछले हुकूमतें। और मैं सोल्यूशन मांग रहा हूँ आपसे। सोल्यूशन यही है कि डैम्स बनाए जाए, मेहमद डैम बनाया जाए, बादशाह डैम बनाया जाए, दियामर बादशाह डैम वो बनाया जाए। काला बाग डैम पे जब तक काम नहीं होगा तो ये तबाहियाँ, ये सैलाब, ये तबाहकारियाँ आपकी कभी भी नहीं रुकेगी। या आप आज मेरे लफ्ज़ नोट कर लें, क्योंकि काला बाग डैम एक वो मनसूबा है जो कि पंजाब को भी सिक्योर करता है, KPK को भी सिक्योर करता है और सिंध को भी सिक्योर करता है। लेकिन वहाँ पे बस वही मसला आ जाता है कि भाई हमने ज़मीन नहीं देनी, नहीं काला बाग डैम में जिन लोगों का, या फिर वहाँ पे रॉयल्टी की बात आ जाती है, तो फिर वहाँ पे जाके ना ये सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। काला बाग डैम पे जिन लोगों की जो है मुखालिफत है वो तो अभी PDM में सारे मौजूद है। कौन ऐसा बंदा है जिसकी एक दूसरे से मुखालफत नहीं थी और PDM में नहीं है?
सवाई तहरीक इंसाफ। शुक्रिया गर्देजी साहब। अच्छा, पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इस वक्त जो है मसाइल के जो गड़े में है वो गिर चुका है, और उन मसाइल को हम तीनों इकट्ठे होकर भी अगर वो मसाइल निकालते जाए और उस पर जो है हम बहस करते जाएं तो वो मसाइल ख़त्म नहीं होंगे और रात गुजर जाएगी। तो तब तक के लिए एक शॉर्ट सा टाइम है, तब तक के लिए अपने मेज़बान तैमूर यूसुफज़ई को इजाज़त दीजिए।